الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ان آیات کا کل ترجمہ بھی ہوا تھا اور تفسیر بھی بیان کی تھی، لیکن بہت ہی اہم مقام ہے یہ، اس لیے اس کو میں نے دوبارہ دہرانا مناسب سمجھا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ وہ مختصر اور جامع ترین قرآن حکیم کے الفاظ ہیں جس میں انسان کی ساری داستان زندگی کو لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یقین کر لو، جانو لیکن یقین کے ساتھ جانو، اور وہی جاننا فائدہ دیتا ہے انسان کو جس میں آدمی کا یقین ہو، اور بغیر یقین والا علم آج دنیا کے اندر بہت ہے مگر اس کا نفع نہیں ہو رہا۔ اور پھر جب رب العالمین فرمائے تو اس پر یقین نہ ہو تو پھر انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم رہتا ہے۔ اعلموا، جان لو، یقین کے ساتھ جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے۔ پہلے مرحلے پر کھیل تماشا، پھر دوسرے مرحلے پر وزینۃ، ٹیپ ٹاپ، اور اگلا مرحلہ وتفاخر بینکم، بس میں مال میں اس سے بڑھ جاؤں، میں جائیداد میں اس سے بڑھ جاؤں، میں ڈگری میں اس سے بڑھ جاؤں، دوسروں کے اوپر فخر جتلانا ہے۔ یہ اس پر فخر جتلا رہا ہے، وہ اس پر فخر جتلا رہا ہے۔ وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر جتلانا۔ اور پھر آخری جو زندگی کا پڑاؤ ہوتا ہے بڑھاپا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہ ہے ایک دوسرے سے بڑھنا مال کے اندر، اولاد کے اندر، جماعت کے اندر، جتھے کے اندر۔ یہ آخری محنت ہوتی ہے۔ صلح امت کا طریقہ تو یہ رہا، اور ہونا بھی یہ چاہیے، کہ انسان جب عمر کے آخری مرحلے میں پہنچے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو اب زندگی کے ہم 3 مرحلے کر لیں، اگر 70 ہی مان کے چلو کہ بھئی 70 سال ہو جائے گی، تو 50 سال کے بعد انسان کو اب یہ آخری مرحلہ گویا شروع ہو گیا۔ ویسے تو یہ کوئی پتہ نہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، حوادثات ہو رہے ہیں، چلتے چلتے موت آ دبوچ لیتی ہے، لیکن آخری عمر کے مرحلے میں نیک لوگوں کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ بھئی اب اللہ کے فضل سے جوانی کا ایک پیریڈ گزار دیا، اور جو دنیا کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ان پر صلاحیت لگا لی، اب تو ہم بالکل جو ہیں وہ قبر سے قریب تر ہیں،
تو اہل علم ہوتے تھے تو وہ تفاسیریں لکھ رہے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ پڑھ لکھ رہے ہیں، اور عام مومنین بھی جو ہیں وہ نیک اعمال کی طرف توجہ دیتے تھے، بے سب کے حقوق اب جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں، اور اللہ کا ذکر بڑھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھا دی جائے، اللہ کے تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق بڑھایا جائے۔ یہ تو ایک مومنانہ زندگی ہونی چاہیے، لیکن عموماً جو انسانی فطرت ہے وہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں آدمی کو مال اور اولاد کی وہ زیادتی کی ایک بس دھن سوار ہو جاتی ہے، حرص پڑ جاتی ہے۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، کچھ ساتھی شاید نہیں تھے تو اہم سبق تھا اس لیے میں نے اس کو دہرایا، ورنہ کل بھی تفصیل کے ساتھ پڑھایا یہ سبق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال، کہ اگر بنی آدم کو 2 وادیاں مال کی مل جائیں، لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغا وادیا ثالثا، اگر بنی آدم کو 2 مال کی وادیاں مل جائیں، لبتغا ضرور کوشش کرے گا وہ، وادیا ثالثا کہ ایک اور وادی بھی اسے ہی مل جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم، اور بنی آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی الا التراب، مگر مٹی۔ انسان کے اپنے منصوبے ہیں اور یہ تیز تر قدموں کے ساتھ قبر کی طرف دوڑ رہا ہے، منصوبے اس کے کہیں اور ہیں، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، یہ دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، حالانکہ اس کے پاؤں کہیں اور جا رہے ہیں اور وہ قبر ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے زندگی کا۔ پہلا ہو گیا کھیل تماشا، دوسرا ہو گیا ٹیپ ٹاپ، تیسرا مرحلہ ہو گیا اس کا کہ فخر کرنا ایک دوسرے کے اوپر مال کا، اور چوتھا مرحلہ ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس لیے قبر کو اور کثرت کی حرص کو ایک ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ بڑھاپے میں انسان کی یہ ہوس اور حرص بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کی ایک آگے مثال دی کہ مشاہداتی چیز آدمی کو جلدی سمجھ میں آتی ہے جو آنکھوں سے دیکھے، تو فرمایا زندگی کی مثال سمجھ لے مشاہداتی طور پر، کیا کمثل غیث، جیسے بارش، عجب الکفار نباتہ، کاشتکاروں اور کسانوں کو بارش برسنے کے بعد اس بارش کی وجہ سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ خوش کر دیتی ہے، خوش ہو جاتا ہے بندہ۔ جیسے گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے جب ہریالی آ جائے تو مکان پر نکل کر اپنے کھیت کو دیکھتا ہے، اپنی گھاس کو دیکھتا ہے، اپنی رکھ کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کاشتکار، جو لوگ زمیندار ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، وہ فصل ہو، گھاس ہو، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریالی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ابھی پوری وادی گھاس سے لہلا رہی تھی، 15-20 دن بعد ختم۔ یہی زندگی کی مثال ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو، متعلقین کو خوشی ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے اور جوانی کے اس کی شوخیاں دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات وہ والدین، دادا، والد، نانی، نانا، چاچا، تایا اس کے ابھی باحیات ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہی یہ فصل اجڑ جاتی ہے، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے اور سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں شیخ سعدی علیہ رحمت،
اے انسان تو زندگی اس طرح گزار کہ تو آیا تھا تو رو رہا تھا لوگ ہنس رہے تھے، تو زندگی ایسی گزار کہ جب دنیا سے تو جائے تو نشان مرد مومن باتوں گویم چون مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، کہ زندگی ایسی گزار جب تو دنیا سے جائے تو تو مسکرا رہا اور سب رو رہے ہوں۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ قرآن حکیم کا انسانی زندگی کے مراحل کو ترتیب وار کرنے کا مقام ہے۔ ہم سب کے سامنے یہ مضمون رہنا چاہیے۔ اور فرمایا پھر جب انسان اس زندگی کو چھوڑ دے گا وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے تو سخت عذاب سے سابقہ پڑے گا، اور اگر اللہ کا فضل ہوگا ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اور ایک مرتبہ پھر فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی سامان دھوکھا کے بغیر کچھ۔ وَمَا الْحَيَاةُ، دیکھیں دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی اور ہے، یہ یاد رکھیں۔ دنیا کی زندگی ہے یہ، آخرت کی زندگی ایک لمبی زندگی ہے، وہ قابل رشک زندگی ہے، اس زندگی کی تمنا کرنی چاہیے، یعنی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ اچھی ہماری زندگی کرتے، موت کی تمنا کرنا تو اچھی بات نہیں، منع کیا ہے شریعت میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مگر متاع الغرور، یہاں کے عہدے دھوکھا، یہاں کا اقتدار دھوکھا، یہاں کی زمینداری دھوکھا، یہاں کی جوانی دھوکھا، یہاں کے دوست دھوکھا، یہاں کا جتھا جماعت دھوکھا۔ کوئی جو ہے استاد کے ساتھ شاگرد نہیں جائے گا، کوئی امام کے ساتھ مقتدی نہیں جائے گا، کسی لیڈر کے ساتھ ووٹر نہیں جائے گا، کسی محبوب کے ساتھ اس کی محبوبائیں نہیں جائیں گی، بس وہ اکیلا ہی جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ایسے ہی پہنچو گے جیسے اکیلے دنیا کے اندر گئے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور دنیا کی فنائیت کا احساس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ بے جماعت آئی ہے۔